25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہم فی شک یلعبون، بل ہم فی شک، بلکہ وہ شک میں، یلعبون کھیل رہے ہیں۔ فارتقب پس آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن لائے گا آسمان واضح دھواں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ کی توحید کا بیان تھا اور اللہ نے شرک کی تردید فرمائی۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شمار توحید کے دلائل بیان کیے، اگر ان میں ذرا بھی سمجھ ہوتی تو یہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے، لیکن یہ لوگ دلائل کو دیکھ کر اس کے باوجود بھی اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، بلکہ یہ لوگ کفر اور شرک اور باطل عقیدے ہی پر جمے ہوئے ہیں۔ تو اے میرا نبی، بس اب آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب آسمان پر دھواں چھا جائے گا، اور یہ دھواں جب آئے گا تو یہ عذاب کی صورت میں ہوگا، اور وہ عذاب سارے لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرا نبی، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے دھواں نکلے گا، پورے مشرق سے مغرب تک لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ بدخان مبین، واضح دھواں۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دھواں قیامت کی علامات میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ دھواں 40 دن تک رہے گا، مشرق سے مغرب تک ہوگا، پوری دنیا کو ڈھانپ لے گا یہ دھواں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور مومن انسان پر اس دھوئیں کا اثر اتنا ہوگا جتنا اثر زکام کا ہوتا ہے، یعنی جب وہ دھواں پھیلے گا تو مومن آدمی زکام میں مبتلا ہوتا ہے، اس دھوئیں سے مومن پر یہ دھواں اتنا اثر کرے گا، اور کافر پر اتنا اثر کرے گا کہ جیسے آدمی نشے میں مدہوش ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو کافر پر زیادہ اثر ہوگا اس دھوئیں کا۔ اور دھواں کافر کی ناک اور کان کے سوراخ سے بھی نکلے گا، جبکہ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا اس دھوئیں سے مراد وہ قیامت کی نشانی والا دھواں ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دھوئیں سے مراد قحط ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے مظالم ڈھائے، مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے،
اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کے حق میں بد دعا فرمائی تھی۔ اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ ان مشرکین پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ اور اس صورت کے تعارف میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ پاک نے نبی پاک کی اس بد دعا کے بدلے میں مشرکین پر قحط نازل کیا تھا، اور اس موقع پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور پھر مشرکین آئے اور آقا سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ یہ قحط دور ہو جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، قحط ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین نے ایمان نہ لایا۔ تو بعض مفسرین میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد وہ قحط ہے کہ آسمان پہ دھواں ہی دھواں تھا بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے نہ فصلیں اگ رہی تھی، کچھ بھی نہ ہونے کی وجہ سے آسمان میں دھواں تھا۔ تو اس دھوئیں سے مراد وہ مشرکین کا قحط ہے۔ اور اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں اسی دھوئیں کا ذکر فرمایا۔ بہرحال دونوں تفسیریں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ فرمایا بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، پس آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں، یغشی الناس، ڈانپ لے گا لوگوں کو، وہ دھواں لوگوں کو ڈانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، کہیں گے وہ کافر لوگ، ربنا اکشف، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے، عنا العذاب، ہم سے عذاب کو اللہ دور کر دے، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، کیوں کر ہوگا ان لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنا۔ وقد جاءہم، اور حالانکہ آ چکا ان کے پاس، رسول مبین، واضح کر دینے والا رسول۔ فرمایا ان لوگوں نے کہا اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن فرمایا ان لوگوں پر نصیحت بلا کہاں اثر کرتی ہے۔ رسول نے حق بات کو کھول کر ان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ان لوگوں کا آگے سے جواب کیا تھا؟ ثم تولوا عنہ، پھر منہ پھیرا انہوں نے، اس نبی سے منہ پھیر لیا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، معلم مجنون، سکھایا ہوا مجنون ہے، معاذ اللہ۔ مشرک کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے رہنے والے ایک رومی غلام جس کا نام عداس ہے، کہ کہنے لگے اس سے بعض چیزیں سیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور معلم مجنون، سکھایا ہوا مجنون، معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نبی ان سے سیکھتا ہے۔
حالانکہ وہ ان کی حالت یہ ہوتی جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سیکھا کرتے تھے۔ اِنَّا کاشف العذاب، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم عائدون، بے شک یہ لوٹنے والے ہیں، یعنی کفر کی طرف۔ کچھ عرصے کے بعد اس دھوئیں کے عذاب کو اللہ فرماتے ہم نے ان سے دور کر دیا، یعنی قحط سالی ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ پھر بھی کفر کی طرف ہی پلٹ گئے، مسلمان نہ ہوئے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم گرفت کریں گے البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ، بڑی گرفت، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ فرمایا یہاں پر کہ جس دن یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن میں اللہ ان لوگوں کی گرفت کروں گا، اور اللہ کی گرفت بھی بہت بڑی ہے، بطشۃ الکبریٰ، بڑی گرفت، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں پر بطشۃ الکبریٰ سے مراد جنگ بدر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ بطشۃ الکبریٰ سے مراد جنگ بدر ہے، اور یہ اللہ کی بڑی گرفت تھی جس میں کفار کو بڑا نقصان پہنچا، کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 کفار کے بڑے قیدی بنائے گئے۔ فرمایا اللہ نے کہ ہم ان لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں، اور یہ جنگ بدر دنیا کی عارضی گرفت تھی۔ فرمایا اصل گرفت تو کفر کی آخرت میں ہونے والی ہے، اور وہ گرفت بھی دائمی گرفت ہوگی، ہمیشہ والی گرفت ہوگی، پھر میرے عذاب سے یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی گرفت، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی تو